أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صحیح مسلم کتاب الفضائل صحیح مسلم کتاب الفضائل کی روایت ہے. سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتانی جبرائیل، میرے کو جبریل امین آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر آج آسمان تے ایک ایسا دروازہ کھلیا ہے جڑا آج تو پہلا کبھی نہیں کھلیا ہے، اور اس آسمان کے اس دروازے ایک ایسا فرشتہ اتریا ہے جڑا آج تو پہلا کبھی نہیں اتریا، اور وہ دو ایسیاں چیزاں لے کے اتریا ہے کہ اس جیسیاں دو چیزاں اللہ پاک نے پہلے کسی نبی نو عطا نہیں کی۔ وہ دو چیزاں کیڑیاں ہیں؟ فرمایا سورۃ البقرہ دیا آخری آیات نے اور سورہ فاتحہ ایک ایسی فضیلت والی سورت ہے کہ اس جیسی سورت نہ تورات اندر اتری، نہ انجیل اندر اتری، نہ زبور اندر آئی، اور یہ سورت اتنی فضیلت کی حامل ہے کہ تسی اس بات کا اندازہ اس گل تو لگا لو کہ یہ سورت ایک ہے لیکن یہ نام کئی نے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اللہ کریم نے 10 سے زیادہ نام رکھے، اور بعض مفسرین نے 10 سے بھی زیادہ سورہ فاتحہ کے نام ذکر کیے اور بیان کیے۔ بہرحال موٹے موٹے معروف اور مشہور سورہ فاتحہ کے 6-7 نام ہیں، اور انہوں نے وچوں ایک سب تو پہلا نام ہے فاتحہ۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی۔ اسی جدوں اللہ پاک کی کتاب کھولنے تو سب تو پہلا جڑی سورہ مبارکہ ساڈے سامنے آتی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور این سمجھ لو کہ پورے قرآن دا پیغام اللہ پاک نے اس ایک سورت اندر بیان کی۔ انسان وضو کرتا ہے، اللہ پاک دے گھر آندا ہے، مصحف پاک نو اپنے ہاتھ اندر پکڑدا ہے، یا اپنے گھر کے اندر ہی اللہ پاک دی کتاب نو کھولدا ہے،
اور وہ تلاوت شروع کرتا ہے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ قرآن پاک کھولدیاں نال سب تو پہلا انسان دے سامنے جڑی سورت آ رہی ہے دا نام ہے فاتحہ. فاتحہ کا نام اس وجہ تو بھی رکھا گیا ہے جڑا بندہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہتا ہے حفظ کرنا چاہتا ہے فاتحہ تو قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور جویں جویں قرآن پڑھتا جاتا ہے ایویں اس بندے کا سینہ کھلتا چلا جاتا ہے. اللہ پاک نے سورت کا نام رکھا ہے سورہ فاتحہ. اس کا دوسرا نام ہے سورۃ الشفاء. اللہ پاک نے اس سورت کے اندر شفا رکھی ہے. بڑیاں بڑیاں بیماریاں کا علاج, بڑے بڑے دکھاں کا علاج, بڑیاں بڑیاں پیڑاں کا علاج اللہ پاک نے سورہ فاتحہ وچ رکھا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کا ایک قافلہ روانہ فرمایا. قافلے کا امیر نبی پاک نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مقرر فرمایا. فرمایا ابی تسی امیر ہو, انہاں نال لے کے چلے جاؤ. ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا. قریبی نبی پاک دے صحابہ نے جتے پڑاؤ ڈالیا ایک گاؤں ہے پنڈ. پنڈ دے لوگ جناب ابی بن کعب کو آئے آ کے کہنے نے ساڈے پنڈ دے نمبردار تے وڈیرے نوں کسے موذی چیز نے ڈنگ مار لیا ہے, درد بڑی زیادہ ہے. اسی اپنے والوں بڑے ٹوٹکے لگائے نے لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا. تہاڈے وچ کوئی بندہ ہے جڑا علاج کر لے یا دم کر لے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں تواڈے نال چلنا. حضرت ابی بن کعب چلے گئے. فرماتے ہیں نمبردار چودھری بندہ ڈیرے دار تے وڈیرا بندہ تکلیف نال کلپدا پیا ہے, ہائے ہائے کردا پیا ہے. فرماتے ہیں میں کچھ نہیں پڑھیا, صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فاتحہ پڑھ کے میں نے دم کیا, اللہ پاک نے شفا دی دیتی. اور دوسری روایت اندر آتا ہے فرماتے ہیں میں آخیا بھائی دم کراں گا پر چونکہ تسی ساڈی مہمان نوازی نہیں کیتی تے میں تواڈے کولوں دی اجرت لاں گا, بکریاں تواڈے کولوں وصول کراں گا. پھر یہ بدلے دے اندر انہاں بکریاں بھی انہاں کولوں لئیاں. پتہ چلیا کہ سورہ فاتحہ شفا بھی ہے, سورہ فاتحہ دم بھی ہے تے دم کرنا جائز بھی ہے تے دم دی اجرت لینی
بولو ہوں چپ کر گئے اللہ اور کو بندہ رڑے نہ رڑے اے میرے نام اللہ اللہ توجہ کرنا بدلاؤ تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر بیان کرنا درا توجہ نال اور نال سن دے چلے جانا سورہ فاتحہ دا ایک نام حضرت تیزی وقار سورۃ الدعا بھی ہے دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاتحہ پڑھ اللہ دی تعریف کر نبی پاک کے درود پڑھ کے رب کو جو منگے گا اللہ عطا کر چھڑے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت دی وقار سورہ فاتحہ دا ایک اور نام بھی ہے وہ کیڑا نام ہے سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سبع مثانی سبع مثانی کیا معنی سات آیات بار بار پڑھی جانے والی سات آیات بار بار پڑھیاں جان والیاں بندہ فجر پڑھدا ہے 2 دفعہ فاتحہ پڑھدا ہے بندہ ظہر پڑھدا ہے فرض اندر 4 دفعہ فاتحہ پڑھدا ہے بندہ عصر دے فرض پڑھدا ہے 4 دفعہ فاتحہ پڑھدا ہے بندہ مغرب پڑھدا ہے 3 دفعہ فاتحہ پڑھدا ہے بندہ عشاء پڑھدا ہے 4 دفعہ فاتحہ پڑھدا ہے سبع مثانی بار بار دی تلاوت بار بار پڑھیاں جاندیاں بار بار تلاوت کی جاندی ہے تائیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا بندہ نماز وچ فاتحہ نہیں پڑھدا اللہ پاک دی نماز قبول نہیں کرتا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار سورہ فاتحہ دا ایک اور نام ہے او کیڑا نام ہے سورہ فاتحہ دا ایک نام ام القرآن ہے ام الکتاب یا ام القرآن ایک فاتحہ دا نام ہے ان ام القرآن کیوں کیا جاندہ ہے ام الکتاب کیوں کیا جاندہ ہے کیونکہ پورے قرآن دا خلاصہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دیتا ہے پورے قرآن پاک میں 5 علوم بیان ہوئے 5 علوم بنیادی طور پر اللہ پاک نے پورے قرآن میں بیان کیے ہیں اور 5 کے 5 اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں بیان کیے ہیں انج سمجھ لو سورہ فاتحہ مقدمہ ہے اگو قرآن دے 30 پارے سورہ فاتحہ دی تفسیر ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار غور کرتے جانا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کرتے جانا ذرا میں جنہ باتاں کا ذکر بیان کرنا ذرا محبت نال پیار نال سنتے چلے جانا سورہ فاتحہ ام الکتاب سورہ فاتحہ ام القرآن ایویں سورت دا ایک اور نام ہے او کی نام ہے اس سورت دا ایک نام سورۃ الصلاۃ سورۃ الصلاۃ سورۃ الصلاۃ دا کی معنی اس سورت کو اللہ پاک نے نماز آکھیا ہے اللہ پاک نے اس سورت دا نام نماز رکھیا ہے صحیح حدیث اندر آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی فرمایا اللہ پاک نے
میں اپنے درمیان تے اپنے بندے دے درمیان نماز تقسیم کر لیا ہے. میں اپنے درمیان تے اپنے بندے دے درمیان نماز تقسیم کر لیا ہے. نصفینی دو حصیاں دے اندر ادھی میرے واسطے ادھی میرے بندے واسطے. پہلے آکھیا ہے اللہ پاک نے میں نے نماز کو تقسیم کر لیا ہے تے اگے پوری نماز کا حدیث ذکر کوئی نہیں. پوری حدیث میں نماز پوری کا ذکر نہیں ہے. حدیث کے اندر صرف فاتحہ کا ذکر, صرف فاتحہ کا. اللہ پاک نے کلی فاتحہ نو پوری نماز قرار دیتا ہے. اللہ میں قربان جاواں, فرمایا میں نماز نو اپنے درمیان تے اپنے بندے دے درمیان تقسیم کر لیا ہے. کیا اللہ کیویں؟ پر میں جویں میرا بندہ بولتا جاندا ہے میں اپنے بندے نو جواب دیندا جانا. ہن بندہ نماز شروع کردا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ دی آیت ہے. بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ دی آیت ہے. اگر ہم بسم اللہ کو نکال کر فاتحہ پڑھیں گے تو 7 آیات پوری نہیں ہوگی. تے اللہ پاک نے دا نام سبا مسانی رکھے ہیں 7 آیتاں سورہ فاتحہ دیاں اودوں ہی ہونگیاں جدوں اسی وچ بسم اللہ نو پا لاں گے. تو لہذا بسم اللہ سورہ فاتحہ کی باقاعدہ مستقل ایک آیت ہے. اللہ توجہ کرنا. بسم اللہ بندہ نماز شروع کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اسلام کی تعلیمیں کوئی بھی کام شروع کرنا ہے اللہ دے نام تو شروع کریا کر. وضو کرنا ہے بسم اللہ پڑھ. کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ. مسجد اندر داخل ہونا ہے بسم اللہ پڑھ. قضائے حاجت کا ارادہ کرنا ہے بسم اللہ پڑھ. حتیٰ کہ اپنی منقوہا دے نال ہم بستری دا ارادہ کرنا ہے بسم اللہ پڑھ. ہر چنگے کام دا آغاز شریعت دی تعلیم اسلام دی تعلیم میں بسم اللہ تو کرنا چاہیے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ دے نام تے ابتدا کر. جیڑے کام دی ابتدا اللہ کے نام تو ہو جائے اللہ پاک اس کام وچ برکتاں پا چھڑدا ہے. جو بھی کام کرو اللہ دا نام لے کے اس کام دی ابتدا کریا کر. تیرے نام سے ہر ایک ابتدا ہے. تیرے نام سے ہر ایک ابتدا ہے اور تیرے نام سے ہر ایک انتہا ہے. اور تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے. میں قربان جاواں. توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا ذرا. ہر کام دی ابتدا اللہ پاک دے نام تو کریا کر. تیرے نام تو شروع کی کر مولا. تیرے ہاتھ وچ لگا ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو مولا. بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دے خود نہیں جم سکیا. لوکاں کیتیاں کوششاں ساریاں نے تے جنہ تیرا بوا اللہ چھڈ دتا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے. اللہ میں قربان جاواں. بسم اللہ اللہ دے نام تو شروع کر. اللہ دا نام لے کے ابتدا کر. اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار اور کر دے جانا ذرا. بندہ بسم اللہ پڑھ کے اللہ دا نام لیتا ہے نماز کی ابتدا کرتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگے کی پڑھتا ہے الحمدللہ. نماز کھڑا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفاں اللہ پاک دی ذات واسطے, تمام حمداں اللہ پاک دی ذات واسطے. کیڑا رب کیڑا اللہ؟ رب العالمین, جو رب ہے عالمین کا. عالمین کا عالم کتنے ہیں اللہ ہی جانتا ہے, کنے کو عالم نے. چاند کالمہ دا بندیاں نوں پتہ ہے. ایک ہوندا عالم, ایک ہوندا عالم. عالم کا مطلب جہان ہوتا ہے, عالم کا مطلب عالم کوئی اللہ کے دین کو جاننے والا. اللہ اللہ میں قربان جاواں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفاں اللہ واسطے جو رب ہے, پالنے والا ہے. عالمین کا عالم کیڑے کیڑے نے؟ عالم اربع, ایک عالم عالم قانون, دوسرا عالم عالم دنیا, تیسرا عالم عالم رقیہ, چوتھا عالم عالم برزخ, پنجواں عالم عالم حشر, چھٹا عالم عالم حشر یا عالم جنت, جنت کا عالم, ساتواں اللہ تیری وقار. موٹے موٹے 7 عالم نے. اس کو علاوہ جن عالم نے اللہ جانتا ہے, اللہ کو علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. جدو بندہ زبان جو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ بندے کو جواب دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی حمیدنی عبدی. میرے بندے نے میری حمد کی ہے, میرے بندے نے میری تعریف کی ہے, میرے بندے نے میری تعریفاں دے کلمات پڑھے نے. پھر بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم کا کیا معنی؟ الرحمن بڑا مہربان, الرحیم رحم کرنے والا. معنی دونوں کا ایک ہی ہے. رحمان کا معنی بھی رحم کرنے والا, رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا, لیکن دونوں میں ایک خاصیت ہے. اللہ رحمان پر بدن ملان ہے. رحمان دا معنی ہر کسی نے رحمت کرنے والا, ہر کسی تے رحم کرنے والا. اپنے بھی کھلاوندا ہے, بیگانیاں بھی کھلاوندا ہے, مسلمانوں بھی کھلاوندا ہے, کافراں بھی کھلاوندا ہے, یہودیاں بھی کھلاوندا ہے, سکھاں بھی کھلاوندا ہے. پوری کائنات تے اپنی رحمتاں غالب کردا ہے. الرحمن تے رحیم دا کی معنی؟ رحیم دا معنی خاص مومناں نال رحمت کرنے والا, خاص مومناں دے نال اپنی رحمت دا سلوک کرنے والا. اللہ اللہ وکانا بالمؤمنین رحیما. میں قربان جاواں رحمان سب تے رحم کردا ہے, رحیم سارے وچوں اپنے مومن بندیاں تے خاص رحمت کردا ہے. جدو بندہ کہندا نماز اندر نماز بندہ پڑھدا پیا ہے, تے جدو بندہ کہندا الرحمن الرحیم, اللہ پاک جواب اندر فرماتے ہیں اسنا لیا عبدی. میرے بندے نے میری ثنا کیتی ہے, میرے بندے نے میریاں تعریفاں کیتیاں نے, میرے بندے نے میریاں عظمتاں بیان کیتیاں نے. بندہ اگلا جملہ پڑھدا ہے, کی کہندا ہے مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. اللہ اللہ کی معنی اے میں اس رب دے سامنے کھڑا ہاں جڑا مالک ہے یوم الدین کا, یعنی جزا اور سزا کے دن کا. قیامت دے دن دا مالک ہے, قیامت دا دن لگے گا, اللہ پاک دی عدالت لگ جائے گی. پوری کائنات دے لوگ اللہ پاک دی عدالت اندر جمع ہون گے. ملک شام اندر میدان محشر لگے گا, یا ملک سعودیہ دی اندر میدان عرفات وچ اللہ پاک میدان محشر لگا لین گے. ساری کائنات دے لوگ
اللہ پاک دی عدالت دے وچ جمع ہو جان گے. اللہ پاک ایک آواز لگان گے, اللہ پاک ایک آواز لگان گے, وہ ڈائریکٹ اللہ پاک کی آواز ہوگی, اس میں کوئی فرشتہ شامل نہیں ہوگا. اب تو یہ ہوتا ہے اللہ فرشتے کو پیغام دیتے ہیں, فرشتہ دنیا میں لوگوں تک پیغام لے کے آتا ہے, لیکن تب ویسا نہیں ہوگا. وہ ڈائریکٹ اللہ پاک کی آواز اور ہر انسان کے کان تک پہنچے گی. حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندہ وہ آواز ایسے سنے گا جیسے بالکل اس کے قریب آواز آ رہی ہے. اللہ پاک آواز لگائیں گے, اللہ اللہ میں قربان جاواں, اللہ پاک ساری کائنات دے لوگاں ایک آواز لگا کے کہیں گے انا الملک انا الملک وانا الدیان. اے کائنات دے لوگو, آج میں مالک ہاں, دوجا کوئی مالک نہیں. آج میں بادشاہ, دوجا کوئی بادشاہ نہیں. آج میں خالق ہاں, دوجا کوئی خالق نہیں. آج میں مالک ہاں, دوجا کوئی مالک نہیں. وَأَنَا الدَّيَّانُ وَأَنَا الدَّيَّانُ. نال اللہ پاک فرمائیں گے وَأَنَا الدَّيَّانُ, آج میں جدا دا تے صدا دا مالک ہاں. آج صدا جدا میرے تو علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. دنیا تے چودھری مچھاں وٹ دے کے ماڑیاں نوں آپی صداواں جداواں دیا کردا سی, لیکن اج کسے دی نہیں جرت کوئی نہیں, اج کسے دی نہیں پاور کوئی نہیں. اج میں جدا دیواں گا, اج میں صدا دیواں گا. صدا دینے والا جدا دینے والا, صدا دینے والا جدا دینے والا, وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا, وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا. اللہ اللہ یوسف کو بانیوں نے کنویں میں پھینکا, یوسف کو بانیوں نے کنویں میں پھینکا. وہ اس کو تخت پر بٹھا دینے والا, صدا دینے والا جزا دینے والا. جو فرعون کرتے خدائی کے دعوے, جو فرعون کرتے خدائی کے دعوے, وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا, سزا دینے والا جزا دینے والا. فرمایا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بندہ کہتا مالک یوم الدین, اللہ جواب دے دیں. اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی تھی, میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. اللہ اللہ میں قربان جاواں. اللہ پاک بھی نال نال جواب دے رہے, بندہ بولتا جا رہا ہے, اللہ نال نال اپنے بندے نوں جواب دیتے جا رہے ہیں. اللہ اللہ میں قربان جاواں. اگے پھر بندہ بولتا ہے, بندہ اپنی زبان چوں کی کہندا ہے, بندہ کہندا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین کی معنی اللہ میں تیرا بندہ وعدہ کر رہا ہوں, اللہ تیری اسیں تیری عبادت کرنے تے تیرے کولوں ہی مدد منگنے. میں ترجمہ کرنا یہ سمجھ لو, اگے میں تانوں سنانا, اگے میں تانوں سنانا, تے اج بھی میں تانوں سنا رہا تے اج تسی سمجھ لو, تسی
سارے جج جے تسی سارے استاد جے تسی سارے ٹیچر جے تے میں طالب علم ہاں اج میں ترجمہ سنا ہے تے میں پھر تہاڈے کو پوچھنا ترجمہ صحیح ہے میں ترجمہ کرنا ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کیا ترجمہ صحیح ہے کیوں جی بزرگ تسی صحیح ہے نہیں صحیح ہے ترجمہ صحیح ہے اللہ 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 توجہ کرنا مطلب تیزی وقار ایک سوال 12 سالہ بعد کیتا تھوڑے کو ہے اللہ 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 آہن ترجمہ صحیح کریے ایاک نعبد و ایاک نستعین صحیح ترجمہ کیے ایاک نعبد ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے اب صحیح ترجمہ ہوا کیونکہ اگر کوئی صرفی نابی تشریح جانتا بندہ بیٹھا ہے جانتا ہے نعبد اور نستعین یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع وہ ہوتا ہے جس میں دو زمانے پائے جائیں حال بھی استقبال بھی اب والا بھی آئندہ والا بھی اسی اللہ پاک نے وعدہ کرنے یا اللہ اے مسیطے کھلوتا ماں یا اللہ وضو میں کر لیا ہے پیچھے سمام دے 4 رکعت فرض نماز ہے کہ میں تو نیت بھی نہیں ہوتی ہے 4 رکعت فرض نماز پیچھے سمام دے اینا مقتدیاں دے درمیان دے پتہ نہیں کی جو بھی عبارت یا اللہ میں انہاں بندیاں دے وچ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں ایتھے مسیطیں بھی عبادت تیری کرنی ہے تے مسیطوں بار بھی جا کے عبادت تیری کرنی ہے ایتھے مسیطیں بھی مدد تیرے کو منگنی ہے تے بار جا کے بھی مدد یا اللہ مسیطیں بھی مدد تیرے کو تے بار جا کے یا علی مدد پیر علی مدد بار جا کے ان کہنا کیا بھائی دوست اعظم مدد یا رسول اللہ مدد نستعین کا معنی کیا ہے اللہ سے وعدہ کرتے ہو وضو کر کے کرتے ہو وضو کر کے کرنا ہے مسیطے بڑھ کے کرنا ہے مسلح تے چڑھ کے کرنا ہے منہ جو نیت بول کے کرنا ہے کہ یا اللہ میں مدد تیرے کوڑو منگتا پیاں تے تیرے کوڑو ہی منگتا ران گا ایتھے وعدہ کر دے تے باہر جا کے مکر جاندہ ہے یہ جڑا مکر جاوے ہو دا علاج کی ہے اجڑا پرا مکر جاوے ہو دا کی کری دا رب جا رہے ہو اجڑا وعدے کو مکر جاوے تے سو دا علاج اللہ 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 مکریا نہ کر وعدہ رب نہ پکا کہ اللہ جواب دے دے اللہ کو جواب دے دے ایاک بندہ کہتا ہے ایاک نعبد ایاک بندے کہیں اس دنو آئے نے آج بمار ہے آج انہیں کچھ نہیں کرنا ہمیں بمار بھی ہوں چھل میں پٹ لیتا ہمیں بمار ہے پھر کی گا ہم اللہ کے فضل سے تبلیغ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اور عبادت ہمارے لیے شفا ہے عبادت کرنے سے اللہ ہمیں شفا دے دیتا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار اور کا ایاک نعبد اللہ میں وعدہ پیا کرنا عبادت تیری کرانگا تے کرتا رہوں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مدد تیرے کڑو منگنا تے منگتا رہوں بندہ اللہ پاک نہیں جی کہندا ہے اگو اللہ پاک بندے نے جواب دے دینے ہادا بینی و بین عبدی اوے فرشتیوں آپ میرے تے میرے بندے دے درمیان وعدہ ہو گیا جے میرے تے میرے بندے دے درمیان کٹ جوڑ ہو گیا جے میرے تے میرے بندے دے درمیان اگریمنٹ ہو گیا
جے میرے تے میرے بندے دے درمیان عہد و پیمان تے میثاق ہو گیا ہے بندہ اللہ پاک نال وعدہ کردا ہے بندہ اللہ پاک نال میثاق کردا ہے اور بندہ عام بندے نال کیتا وعدے تو پھر جائے تے بندے کہندے نے بڑا دھوکے باز ہے تے جڑا بندہ اپنے رب نال کیتا وعدہ پھر جاندا ہے دسو نا او دا کی بنے گا اللہ میں قربان جاواں تائی میری پردے ہی نہیں تائی میری پردے کدے رہنی کیوں پاک رہو تا بندے پڑھتے ہی تو کہتے امام پڑھی جائے ساڑھی غیر صلاح دی بات جا کے کچھ اور کرنا ہے اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا اللہ تے جی وقار غور کرنا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے اللہ مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا المدد المدد یا خدا یا خدا مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا المدد المدد یا خدا ہم ہمیشہ عبادت تیری کریں تیری خاطر جئیں تیری خاطر مریں تیری خاطر جئیں تیری خاطر مریں تجھ سے عابد یہی کر رہا ہے دعا المدد المدد یا خدا مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا المدد المدد یا خدا فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم این پڑھو الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا بینی و بین عبدی ہن بندہ کے ٹر پیا ہے ہن بندہ اللہ پاک نو کہندا یا اللہ ہن میں کچھ منگنا چاہنا اللہ دیاں تعریفاں ہو گئیاں حمداں ہو گئیاں ثناواں ہو گئیاں کبریائیاں ہو گئیاں بندے تے رب نال وعدے ہو گئے ہن منگنا چاہدا منگ میرا بندیا منگ کی منگنا چاہنا ہے منگ میرا سونیا کی لوے میرے کولوں اللہ کو بندہ مانگ لے اہدنا الصراط المستقیم بڑی بڑی شان ہوگی ہے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط اللہ میں بھلیا ہویا وا اللہ میں سنسار تے گم ہویا پھرنا وا اللہ میرے ماں باپ کتھوں دے سن تے میں کتے لگا پھرنا وا اللہ میرا باپ جنت وچ رہندا سی تے میری ماں جنت وچ رہندی سی اللہ اسی جنتاں چوں نکل آئے ہاں اللہ سونیا اسی گم ہوئے پھرنے ہاں اللہ اسی اپنے آدم باپ دے گم ہوئے پتر ہاں اللہ اسی اپنی ماں ہمبا دے گم ہوئے پتر ہاں اللہ سانو راہ دا پتہ نہیں لگدا اللہ سونیا اسی دنیا تے چھڈے نہ ٹھگاں دی ہتھوں گمراہ پے ہونے ہاں کوئی ٹوپی سر تے لے کے لٹ کے لے جاندا ہی اللہ کو پگڑیاں سر تے پا کے لٹ کے لے جاندا ہی مالکا کو شوف شوف کر کے سانو لٹی جاندا ہی تے مالکا میں تیرے سامنے ہاتھ بنی کھڑا ہاں تے میرے تیرے کول ایک شے پیا منگنا وا منگ میرے بندیاں کی منگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم اللہ مینوں میرے گھر دا راہ بخا دے اللہ مینوں میرے گھر دا راہ بخا دے اللہ میں اپنے گھر دا راہ بھولیا پھرنا وا مینوں میرے گھر دا پتہ کوئی نہیں مینوں میرے گھر دے راہ دا پتہ کوئی نہیں تیرے کولوں میں راہ پوچھنا وا
وہ کہتا ہے اینے پیسے دے تے پھر میں تینوں راہ دساں گا. وہ میرے کو پیسے لٹ لیتا ہے, کوئی دھیاں بہناں دی عزتاں لٹ لیتا ہے. اللہ سونیا راہ کوئی بھی نہیں دسدا. میں بھلیا پھرنا کدی اس چوک اندر کدی اس چوک اندر. جویں گم شدہ بال جانے بھلے پھردے ہوندے نے, جویں گم شدہ بال چارے این کر کے دھکے کھاندے پھردے ہوندے نے. تے مولا کریمہ کوئی سکا کوئی نہیں, مولا کریمہ ہر کوئی لٹی جاتا ہے. اے راہی منزل رستے میں لٹ جائے نہ تیرا داد سفر. سیاد ہزاروں گات میں اور دام بچھائے بیٹھے ہیں. ہوشیار کہ تیری راہ جو ہے دشوار بھی ہے پرخار بھی ہے. اس راہ میں کتنے اہل خلت دامن الجائے بیٹھے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اللہ مینوں میرے گھر دا راہ بخا دے, اللہ مینوں میری جنت دا راہ بخا دے, اللہ مینوں میرے محلہ دا راہ بخا دے, اللہ مینوں اس پلانٹ دا راہ بخا دے جتھوں میرے ماں باپ نکلے نے. میرے مولا کریمہ مینوں میرے گھر دا رستہ بخا دے. صراط مستقیم تے مینوں چاڑ دے. صراط الذین انعمت علیہم انعمت علیہم. اللہ سنیا کنا لوگاں دا راہ ہے, اے کنا لوگاں دا راہ ہے. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ 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 سونیا مینوں نیکاں نبیاں دا راہ بخا دے. انعم اللہ من النبیین والصدیقین صدیقاں دا رستہ بخا دے. والشہداء شہداء دا رستہ بخا دے. والصالحین اللہ سونیا صالحین دا راہ مینوں بخا دے. اللہ اللہ میں قربان جاواں بندہ نماز وچ رب کولوں کوئی شے منگدا جے, او پنجاں نمازاں وچ اسی رب کولوں کوئی شے منگنے آ. اللہ دے بندیو اے ایڈی قیمتی شے آ. تسی آپ دسو گا ایک پتر ماں تو بچھڑ جائے, ابے تو بچھڑ جائے, اپنے شہروں پہ شہر ہو جائے, ان سب تو قیمتی روٹی نہیں پانی نہیں, وہ باڑ جانا رویا پھرتا ہے, وہ باڑ جانا روندا پھرتا ہے, وہ رو رو کے کہتا ہے او مینوں وہ راہ دسو جس راہ میری امی مینوں مل جائے, مینوں وہ راہ دسو جس راہ میرا ابا مینوں مل جائے, اور مینوں اس راہ کے پا دیو جس راہ سے مینوں میرا گھر مل جائے. ہمارے لیے سب سے ضروری وہ رستہ ہے جو رستہ ہمیں اپنے گھر میں لے کر جائے. 5 وقت نماز پڑھنے تے 5 نمازاں وچ رب کولوں راہ ہی منگنے یا اللہ گھر دا راہ وکھا. صراط الذین انعمت علیہم ایت کی کہندا ہے المغضوب علیہم. اللہ سنیا وچ کئی ڈنڈیاں پٹیاں بھی جاندیاں نے, کوئی راہ نو پیا جاندا ہے, کوئی راہ نو پیا جاندا ہے. بندے راہ وچ کھڑے نے, کپڑے سونے پائی بیٹھے نے تے بڑا کچھ لے کے کھڑے نے, پیسے دے دے کے لالچ دے دے کے مولا کریم نقل طرح عمل میں پانا چاہتے ہیں. غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم. بھائی یار میں دسو تے صحیح, اور جڑا پار جانا گواچیا ہے نا کہ کوئی انہوں بندہ کبے اور تیرے گھر دا راہ تے مینوں پتہ ہے پر وہ چھڑ دے آ کوٹھی بڑا بڑا محالی تے تینوں میں ادھر لے جاواں, دسو ہاں بڑا بار ادھر جائے گا؟ نا نا نا, وہ کہے گا میرا پر مینوں میرے پیو دی کانے والی کٹھی وچ لے جا, میں اپنے ماں باپ تے گھر جاواں, میں اپنے گھر جاواں. اسی انہاں مگر لگ کے بڑے بڑے محلہ پیچھے تر پینے آ, جنت دا راہ چھڈ دینے آ. جنت دا راہ نہ چھڈو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ اللہ میں قربان
قربان جانا حضرت دی وقار ستارہ انسان رب کو منگتا ہے. اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کو پوری نماز کہا. میں ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں، آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اللہ کا واسطہ ہے نماز میں فاتحہ پڑھا کر. میرے مسئلے جو ہے کہ میں سپیکر لانا تے میں گلیاں چلان کرا ہوئے لوگ کو نماز فاتحہ پڑھا. مولانا بہادر بیگ راول پنڈی کے تھے، انہیں جب سورہ فاتحہ کی اہمیت کا پتہ چلا اس بابے سپیکر لا لیا، سیکل تے سپیکر لا کے تلاوت پنڈی کے بازار چلان کرتا سی. اور لوگوں اپنی نمازاں برباد نہ کرو، اپنی نمازاں سورہ فاتحہ پڑھیا کرو. فاتحہ تو بغیر نماز نہیں جے. تسی جے نماز فاتحہ نہیں پڑھنی تے رب کولوں منگن کی آندے ہو، لین کی آندے ہو. ایک سیاسی پارٹی دا جلسہ ہوندا پیا، بابا جی بہادر بیگ رحمت اللہ علیہ کولوں دی لنگ پے اونچی دنیا کیا ہے لوگو اپنی نمازاں صحیح کر لو. لوگ ڈر گیا، پتہ نہیں کی ہو گیا، بغدر مچ گئی. جلسہ سیاسی پارٹی کا ناکام ہو گیا. مخالف پارٹی بڑی خوش ہوئی، انہاں آکھیا جڑا کام ساڈے کول نہیں ہویا وہ کام بابے بہادر بیگ نے کر دیتا. جس پارٹی کا جلسہ خراب ہویا انہاں بابا جی کو گرفتار کرواتا تھانے دے اندر. مخالف پارٹی کو پتہ لگا، انہاں آکھیا یار بابے تے ساڈا بڑا بڑا کام کیتا ہے، بابے نو سی چھڑان جانے ہاں. تھانے گئے، اثر و رسوخ نال بابے نو تھانے چھڑایا. کہندے بابا کنے پیسے چاہیے، کنا انعام چاہیے، تو ساڈی مخالف پارٹی کا جلسہ ناکام کیتا. بابا کہنے لگا میں کچھ نہیں چاہیے، بس نماز فاتحہ پڑھیا. مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں آپ کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں فاتحہ نماز پڑھیا. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن جڑا بندہ نماز فاتحہ نہیں پڑھتا اور نماز کی پڑھنا ہے. ابھی کون بندہ نماز پڑھنا ہے، وضو کر لیا، وضو کر کے مسجد آ گیا، اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی اللہ کی تعریف ہو، اللہ تعالی کی تعریف. یا اللہ تو برکت والا تو شان والا، اللہ میں برکت والا میں اونچی شان والا، میرا نام پوچھا ہے میرے بندے تینوں کی چاہیے؟ یا اللہ میں کچھ نہیں چاہیے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جڑی سورت پڑھنی سی پڑھی، بعد میں پڑھی کوئی وہ امام تے چھڑ گئی. اچھا جڑی سورت پڑھنی سی پڑھ لئی، پڑھ کے ختم کر کے اللہ اکبر، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے. اللہ فرماتا ہے میں سب سے بڑا تینوں کی چاہیے؟ یا اللہ میں کچھ نہیں چاہیے. رکوع چلا گیا، رکوع میں بندہ کی کہتا اللہ پاک سبحان ربی العظیم، میرا اللہ بہت عظیم ہے. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میں تے عظیم تینوں کی چاہیے؟ یا اللہ میں کچھ نہیں چاہیے. اچھا پھر کھڑا ہو گیا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ آپ کی حمد ہے، آپ کی تعریف ہے، آپ کی تعریف برکت ہے. اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میری برکت سارا کو تینوں کی چاہیے؟ یا اللہ میرے کچھ نہیں چاہیے. اللہ اکبر سجدے چلا گیا، یا اللہ تو بڑا بڑا ہے، پھر سجدے پہ کے کہتا ہے سبحان ربی اللہ، میرا اللہ بڑا بلند ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میں تے بلند ہے تینوں کی چاہیے؟ یا اللہ میرے کچھ نہیں چاہیے. ہے دو سجدے کے درمیان والی دعا بھی آپ چھڑ دیتی، وہ بھی نہیں پڑھنی. ایک سجدہ کر کے دوسرا کڑا نہیں سجدہ ہے جی میں پہلے ہوتے نا ایک ہوتا دوسرا ساتھ اج بائی دار آ گیا ہے، اج ہی آ گیا بھی اللہ کے بندے جتنے نے پہلے اتنے رکھتے ہیں جمعہ پڑھا دے کر کے بیمار پڑھتا میں ان کو پہلے بخا کے میرے والا پریشان کرتا ہے. بہرحال اللہ اللہ. اچھا ایک سجدہ نال ہی دوسرا سجدہ پھر کچھ نہیں منگیا رب کو، پھر اتحیات رہ گیا، اتحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ. اللہ میری بدنی بات کے تیرے لیے، میری مالی بات کے تیرے لیے، میری پھیری قولی بات میں آپ کے لیے میں گواہی دیتا ہوں، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. میرے بندے ہیں سارے کو ٹھیک ہے چاہیے کہ کیا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میرے بھائی آپ نے اللہ سے مانگا کیا؟ آپ نے نماز میں اللہ سے مانگا کیا؟ نماز میں اللہ سے مانگنے والی ایک ہی چیز ہے اور وہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم فاتحہ میں ہے. فاتحہ نہیں پڑھی تو کچھ نہیں پڑھا، فاتحہ تو بغیر نماز کوئی نہیں. تائیں نبی پاک
پاک نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کر دے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ فاتحہ نہیں پڑھدا اس بندے دی نماز نہیں ہوندی اللہ تعالی میں قربان جاواں صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من صلی صلاۃ جڑا بندہ نماز پڑھے لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب وہ نماز میں فاتحہ نہ پڑھے فہیا خداج فہیا یقولها صلاۃ تین باری نبی پاک نے فرمایا فہیا خداج فہیا خداج فہیا خداج کی معنی ہے بندا ہے او دی نماز بے فائدہ ہے او دی نماز بے فائدہ ہے او دی نماز بے فائدہ ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت امام مسلم نے اس حدیث سے باب کیڑا بنیا ہے باب وجوب القراءۃ الفاتحہ فی کل رکعہ ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا واجب ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بنیا ہے حضرت امام بخاری باب بندے نے باب وجوب القراءۃ للامام والماموم فی صلاۃ کلها فی الحضر والعصر بما یجہر وما یخافت نماز کے اندر فاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں ضروری ہے ہر نماز میں ضروری ہے مقتدی ضروری ہے امام نے ضروری ہے جہری نماز ضروری ہے سری نماز ضروری ہے سفر کی نماز ضروری ہے حضر کی نماز ضروری ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جماعت پہ کرواتے سن اسی اللہ دے پیغمبر نماز پڑھی تے نبی پاک دی قرات بوجھ ہون لگ پئی جامع ترمذی کی روایت ہے پاک نبی پاک نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم مجھے لگتا ہے تم امام کے پیچھے پیچھے پڑھتے ہو صحابہ نے آنکھا جی معبود پڑھنے آؤ آقا فرماتے ہیں لا تقرؤ یا لا تفعلوا نہ پڑھیا کرو الا بفاتحۃ الکتاب مگر فاتحہ کتاب ضرور پڑھ لیا کرو ان علاوہ کوئی اور میرے مگر نہ پڑھیا کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں موتا امام مالک دی روایت ہے مسند احمد دی روایت ہے صحیح مسلم دی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی روایت بیان کی تھی آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فاتحہ تو بغیر نماز کوئی نہیں آپ کے شاگرد کا نام ہے ابو صائب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ابو ہریرہ احیانا نکون برا الامام اسی کدی کدی امام دے پیچھے ہونے آؤ وضو کی کریا کریے آپ نے فرمایا جو امام دے پیچھے ہو اقرا بفی نفسک کا وضو فاتحہ دل وچ پڑھ لیا کرو دل وچ پڑھ لیا کرو لیکن پڑھیا ضرور کرو اللہ نے قربان جاواں جڑے پڑھا کیتے ہیں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر رکھے ہیں اللہ پاک قرآن پاک اندر فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا جدو قرآن پڑھیا جائے او تو چپ کر کے سنیا کرو تے بولیا نہ کرو لہذا جدو امام صاحب پڑھتے پہنے سب پیچھے چپ کرنا چاہیے اللہ دی بکار کہ قرآن ہے او حدیث ہے مسئلہ قرآن تے حدیث نو ملا کے ثابت ہوتا ہے بہت ساری ایسی جگہ نے جتے قرآن کلی طور تے چیز نو حرام قرار دیتا ہے حدیث وچوں کچھ چیزاں حلال قرار دیندی ہے مثال کے طور تے اللہ پاک فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ پر حرام کر دیا مردار ہم نے آپ پر حرام کر دیا خون قرآن ہر طرح دے مردار کو حرام کہتا ہے قرآن ہر طرح دے خون کو حرام کہتا ہے حدیث کی کہتی ہے ہلت لنا ساڈے واسطے دو خون حلال نے دو مردار حلال نے کیڑے کیڑے دو خون حلال نے جگر حلال ہے تے تیری حلال ہے جگر بھی خون ہے تے تیری بھی خون ہے فرمایا تمہیں بندے واسطے حلال نے ودمانی اور تواڈے واسطے میتتانی دو مردار بھی حلال نے ایک ٹڈی حلال ہے ایک تواڈے واسطے مچھلی حلال ہے شریعت نے آ کے دو چیزاں وچوں مختصر کر دتیاں ایویں نبی پاک قرآن کہتا ہے جدوں قرآن پڑھ
پڑھیا جائے ادو چپ رہو، کلی طور تے چپ رہو۔ حدیث نے کیا دیتا چپ رہو مگر فاتحہ پڑھ لو۔ قرآن تو حدیث نو ملا کے مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ سنن ابی داؤد دی جڑی روایت لوگ بیان کردے نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے صحابہ پڑھیا کردے سن، آپ نے روک دیتا پھر انہوں نے پڑھنا چھڑ دیتا۔ یہ سنن ابی داؤد دی روایت ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ نے ابو ہریرہ دی میں پیچھے ہونے روایت مولا امام مالک کی بیان کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے خود اپنے شاگرد نو آکھیا ہے اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل وچ فاتحہ پڑھ لیا کر۔ لہذا یارو گل مسلک دی نہیں، گل کسے دی پگڑی اچھالن دی نہیں، گل کسے دا تڑا گھٹن دی نہیں، گل اے نماز وچ فاتحہ نہیں پڑھی تے نماز کدی پڑھی ہے؟ اس واسطے نماز پڑھیا کر، فاتحہ ضرور پڑھیا کر، امام دے پیچھے میں پھر بھی پڑھیا کر، خود امام بن کے کھڑا میں پھر بھی پڑھیا کر، نماز جنازہ ہوے پھر بھی پڑھیا کر، کیونکہ یہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی۔ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حدیث پاک اندر آتا ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی جامع ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نبی پاک کو سنیا اللہ دے پیغمبر لوگ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے یا ولا الضالین کہتے مدہ بہا صوتہ، اللہ دے پیغمبر اپنی آواز بلند کر دے، فرماتے ولا الضالین، تے پیچھے صحابہ کہتے آمین۔ مقبہ بخاری مقبہ فقط تعمیلہ تعمیل الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جب تسی آمین کہندے ہو فرشتے بھی آمین کہندے نے، جدی آمین فرشتیاں بھی آمین المفاوہ کر جائے اللہ تے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ دی صحیح روایت ہے، کتاب الصلاۃ اقامت الصلاۃ دی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا یہودی تواڈیاں دو گلاں تو بڑے چڑھدے نے، نمبر ایک جدوں تسی سلام کہندے ہو او تو یہودی بڑے چڑھدے نے، جدوں تسی آمین کہندے ہو او تو یہودی بڑے چڑھدے نے، لہذا سلام بھی عام کر دیو آمین بھی عام کر دیو۔ حضرت عطا بن ابی رباح بہتی دی روایت، ابن حبان دی روایت، حضرت عطا بن ابی رباح تابعی نے، یہ کون ہے عطا بن ابی رباح کون ہے؟ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں مسجد حرام میں امیر خانہ کعبہ وچ نماز پڑھی ہے، اور دوسرا دو سو تو زیادہ صحابہ وچ مسجد حرام دے موجود سن۔ فرماتے ہیں جدوں والضالین ہوئی نا آمین نال مسجد حرام گونج اٹھی ہے، آمین نال مسجد حرام گونج اٹھی ہے، میں پھر ہاتھ بناں گا، کوئی طرح نہیں کٹدا پیا، کوئی اختلاف نہیں پاندا پیا، کوئی کسی دی پگڑی نہیں اچھالدا پیا، ویو میں نبی پاک کی حدیث پیش بیان کرنا، پڑھیا کرو فاتحہ تے آکھیا کرو آمین۔ خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر